تلنگانہ وائس نیوز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم خبرنامے پر۔ ہندوستانی مسلمانوں کے سب سے قدیم اور با اثر تنظیم جمعیت العلماء ہند کے نوجوان متحرک اور فعال صدر مولانا محمود مدنی نے گزشتہ دنوں ملک کی موجودہ صورتحال اور مسلم کمیونٹی کو پیش چیلنجوں کے پیش نظر سرکردہ مسلم لیڈروں کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور کور ایشوز پر مشترکہ موقف اختیار کرنے کے امکانات زیر بحث آئے۔ خاص طور سے پی ایف آئی پر پابندی کے فیصلے سے جو بے جانی کیفیت پیدا کرنے اور مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اس پر بہت تشویش پائی گئی۔ اس میٹنگ سے میڈیا کو دور رکھا گیا اور شرکاء نے بھی کچھ کہنے و تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ اس میٹنگ میں جن لوگوں نے شرکت کی، ان میں امیر جماعت اسلامی ہند انجینئر سعادت اللہ حسینی، نائب امیر جماعت امین الحسن، سیکریٹری مجتبیٰ فاروق، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث مولانا علی اصغر، امام مہدی سلفی، معروف دانشور اور سابق صدر مشاورت ڈاکٹر ظفر الاسلام خان، ڈاکٹر منظور عالم، سیکریٹری جنرل ملی کونسل شدید لالت کے سبب شریک نہیں ہو سکے، ان کی نیابت محمد عالم نے کی۔ ان کے علاوہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے صدر ڈاکٹر قاسم رسول الیاس، مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر کمال فاروقی اور نیاز فاروقی وغیرہ بھی گفتگو میں موجود تھے۔ آل انڈیا ہندو مہاسبھا کی طرف سے لگائے گئے درگا پوجا پنڈال میں بابائے خواہ مہاتما گاندھی کو آسورا کے روپ میں دکھانے کا الزام ہے۔ اس پر تنازع بھڑکنے کے بعد منتظمین نے کہا کہ یہ محض ایک اتفاق ہے، لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک آزادی میں مہاتما گاندھی کے کردار پر تنقید کی جانی چاہیے۔ اس معاملے میں ریاست میں حکومت چلانے والی ترنمول کانگریس اور اپوزیشن جماعتوں بھارتیہ جنتا پارٹی، سی پی ایم اور کانگریس نے اپنا رد عمل دیا۔ ہندو مہاسبھا مہاتما گاندھی کے قاتل نتھو رام گوڈسے کی پوجا، ان کا مندر بنانے کے لیے کئی بار بحث میں رہی۔ کالی چرن نامی مبینہ صنعت نے گزشتہ سال مہاتما گاندھی کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے۔ ہندو مہاسبھا نے بھی ان کی حمایت کی۔ کالی چرن نے نتھو رام گوڈسے کی تعریف کی۔ کالی چرن کو چھتیس گڑھ پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ دی انڈین ایکسپریس کے مطابق جب آل انڈیا ہندو مہاسبھا کی مغربی بنگال یونٹ کے ورکنگ پریزیڈنٹ چندر چوڑ گوسوامی سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جس شخص کے سر پر بال نہیں ہے اور جس نے عینک پہن رکھی ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ مہاتما گاندھی ہے۔ سفارت خانہ ہند لبنان نے بیروت میں یوگا کے 8ویں بین الاقوامی دن پر یوگا ڈے کا اہتمام کیا۔ سفارت خانے کے جاری کردہ پریس نوٹ کے مطابق سفیر ہند برائے لبنان ڈاکٹر سہیل اعجاز خان نے بیروت میونسپلٹی اور جبل بابلوس میونسپلٹی کا مسلسل تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے خطاب میں تمام یوگا اسکولوں اور تقریبات میں حصہ لینے والوں کا بھی شکریہ ادا کیا۔ سفیر سہیل خان نے انسانی زندگی میں یوگا کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یوگا دنیا کو ہندوستان کا تحفہ ہے۔ یوگا ایک 5000 سال پرانا جسمانی، ذہنی اور روحانی مشق ہے جس کی ابتدا ہندوستان میں ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عبیر علی، چیف آف پروٹوکول، وزارت خارجہ نے اس موقع پر یوگا کے فوائد اور اس کو فروغ دینے کے لیے سفارت خانے کی کوششوں کو سراہا۔ مجلس احرار اسلام ہند کے قومی دفتر میں پنجاب کے شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے الزام لگایا کہ ہندوستان سے حج کی ادائیگی کے لیے پیدل روانہ ہونے والے شہاب چتور کو پڑوسی ملک پاکستان نے ویزا جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شاہی امام پنجاب نے کہا کہ پہلی مرتبہ ہندوستان سے پیدل مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جا رہے کیرلا کے نوجوان شہاب کو ویزا دینے سے انکار کرتے ہوئے پاکستان نے نہایت شرمناک حرکت کی ہے۔ شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ شہاب چتر نے پیدل سفر حج شروع کرنے سے پہلے پاکستان میں موجود ہندوستانی سفارت خانے سے رابطہ کیا تھا۔ اس وقت دہلی پاکستان ہائی کمشنر نے کہا کہ شہاب چتر سے کہا کہ آپ اپنا سفر شروع کر دیں کیونکہ ویزا کی میعاد 3 ماہ ہوتی ہے اور ابھی کیونکہ آپ کو ہندوستان میں ہی 3 ماہ سفر کرنا ہے، آپ جب واگھا بارڈر کے قریب ہوں گے تو آپ کو ویزا دے دیا جائے گا۔ اور جب شہاب چتر اب پنجاب سے گزرتے ہوئے سرحد کے قریب پہنچ گئے ہیں تو پاکستان ہائی کمیشن نے ویزا جاری کرنے میں پس وہ پیش ہو رہی ہے۔ گزشتہ 20 دن سے پاکستان ہائی کمشنر شہاب چتر کو پریشان کر رہی ہے۔ اب ان کے سامنے شرائط لگا رہے ہیں کہ ہندوستانی حکومت کے سفارتی مکتوب پیش کرنے پر انہیں ویزا جاری کیا جائے گا۔ شاہی امام مولانا محمد عثمان لدھیانوی نے کہا کہ حد تو یہاں تک ہو گئی کہ ابھی تک پاکستان ایمبیسی نے شہاب کا پاسپورٹ تک نہیں لیا۔ پاکستان کے سفارتی عہدیدار ایسے پیش آ رہے ہیں کہ گویا یہ پیدل حج پر نہیں کسی تقریب کے لیے ویزا مانگ رہے ہوں۔ شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے کہا کہ پاکستانی عہدیداروں کی اس بے رخی پر شہاب چتر حیران و پریشان ہے۔ انہوں نے کہا کہ
میری اب تک شہاب شتور سے ملاقاتوں کے درمیان جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اچانک پاکستان ایمبیسی کا اس مقدس سفر کو روکنا کیوں چاہتی ہے۔ شاہی امام مولانا محمد عثمان رحمانی لدھیانوی نے کہا کہ پاکستان کی حکومت کو شرم آنی چاہیے، اسلام کے نام کا ڈھنڈورا پیٹنے والے ملک میں سے ایک پیدل حج پر جا رہا ہے، انڈین مسلمان کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ شاہی امام نے کہا کہ بھارت کے مسلمانوں نے پڑوسی دیش سے کبھی کچھ نہیں چاہا، پہلی مرتبہ اپنے ایک ہم وطن دینی بھائی کے لیے مکہ مدینہ جانے کے لیے راستہ مانگا ہے۔ اس میں بھی شہباز شریف کی حکومت اور پاکستان کی ہائی کمیشن انکار کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اجازت نہیں دیتا ہے تو چین کے راستے سے شہاب شتور سعودی عرب کے لیے روانہ ہوں گے۔ تلنگانہ کے نلگنڈا ضلع کے منوگوڑا اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخابات کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے۔ مرکزی الیکشن کمیشن نے ایک نوٹیفیکیشن میں کہا کہ ضمنی انتخابات کی پولنگ 3 نومبر کو ہوگی۔ انتخابات کا نوٹیفیکیشن 7 اکتوبر کو جاری کیا جائے گا۔ اسی دن سے کاغذات نامزدگی کا عمل شروع ہوگا۔ نامزدگی وصول کرنے کی آخری تاریخ اس ماہ کی 14 تاریخ کو ختم ہو جائے گی۔ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال 15 تاریخ کو ہوگی۔ کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 17 اکتوبر تک دی گئی ہے۔ انتخابات کے لیے پولنگ 3 نومبر کو ہوگی جبکہ ووٹوں کی گنتی 6 نومبر کو ہوگی۔ کومٹ ریڈی راج گوپال ریڈی جنہوں نے پہلے کانگریس کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی تھی استعفیٰ دے دیا اور ضمنی انتخاب ناگزیر ہو گئے۔ ادھر مرکزی الیکشن کمیشن نے ملک بھر کی 6 ریاستوں میں ضمنی انتخابات کے لیے شیڈیول جاری کر دیا ہے۔ مرکزی حکومت اقلیتی امور کی وزارت کو ختم کر کے اسے سماجی انصاف اور با اختیار بنانے کی وزارت میں ضم کر سکتی ہے۔ جنوبی ہند کے معروف معتبر انگریزی اخبار دکن ہیرالڈ نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا۔ واضح ہے اقلیتی امور کی وزارت کا قیام UPA حکومت نے 2006 میں کیا تھا۔ بی جے پی کی قیادت والی NDA حکومت کا خیال ہے کہ اقلیتی امور کے لیے کسی آزاد وزارت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ وزارت UPA کی خوشامد کی پالیسی کے تحت بنائی گئی تھی۔ دکن ہیرالڈ نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ اب مودی حکومت اسے سماجی انصاف اور با اختیار بنانے کی وزارت کے تحت اقلیتی امور کے محکمے کے طور پر واپس لانا چاہتی ہے۔ یہ وزارت ہندوستان میں اقلیتی مذہبی برادریوں اور اقلیتی لسانی برادریوں کے لیے مرکزی حکومت کے ریگولیٹری اور ترقیاتی پروگراموں کے لیے اعلیٰ ادارہ ہے جس میں مسلمان، سکھ، عیسائی، بدھ مت، فارسی اور جین شامل ہے۔ جیسا کہ اقلیت کے لیے گزٹ میں بیان کیا گیا ہے، مختار عباس نقوی کی راجیہ سبھا میعاد کے اختتام پر جولائی میں استعفیٰ دینے کے بعد خواتین اور بچوں کی ترقی کے وزیر اسمرتی ایرانی فی الحال اقلیتی امور کی وزارت کا اضافی چارج سنبھال رہی ہے۔ فی الحال کے لیے اس خبر نامے میں بس اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پر تو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ ہماری ہر خبر آپ تک پہلے ملے۔ فی الحال کے لیے اس خبر میں اتنا ہی۔ دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نئے ہیں اس چینل پہ تو سبسکرائب ضرور کر لیے اور بیل آئیکن بھی دبا لیے تاکہ ہماری ہر خبر آپ